بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ صفات عارضہ سب حرفوں میں نہیں بلکہ صرف 8 حرفوں میں پائی جاتی ہیں، جن کا مجموعہ ہے آوا یرملا۔ مراد ہے حمزہ، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جبکہ صفات لازمہ ساری کی ساری حرفوں میں پائی جاتی ہیں اور ہر حرف میں کم از کم 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ یہ صفات عارضہ ایسی صفات ہیں جو حرف میں کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں۔ 8 حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ او یرملان کتاب والوں نے ترتیب لکھی ہے: لام، را، میم، نون، واو، الف، یا اور حمزہ۔ تو اپنی ترتیب کے مطابق بار بار ہر حرف کی صفات عارضہ جو ہیں ابھی ترتیب بیان فرماتے ہیں۔ پہلے لام کا ذکر کیا تو کل آپ نے لام کے قاعدے پڑھے کہ لام بذات خود ایک باریک حرف ہے، اس لیے کہ لام میں صفت استفعال پائی جاتی ہے اور حروف مستفعلہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل حروف مستعلیہ جن میں صفت استعلاء ہو وہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تمام حروف مستعلیہ میں زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے، لازمی صفت ہے، ہر حال میں زبان تالو کی طرف زبان کی جڑ اٹھتی ہے، لہذا یہ حروف ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، مگر تخصیص ہے صرف لفظ اللہ کلام کی۔ اللہ کلام یا اللہم کلام، جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو لفظ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، وَإِذْ قَالُوا اللہم۔ اور اگر لفظ اللہ یا اللہم کلام سے پہلے زیر ہو، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ، قل اللہم مالک الملک، تو یہ لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ دوسرا حرف را ہے۔ را کی صفات بھی 2 ہیں، تفخیم اور ترقیق۔ را جو ہے یہ کبھی مفخم پڑھی جاتی ہے، کبھی مرقق۔ تو را میں بھی یا تفخیم ہوگی یا ترقیق، دونوں صفات اس کی عارضی ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا کہ 12 حالتوں میں را پر ہوتی ہے، 7 حالتوں میں باریک۔ 12 حالتوں میں را پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، با پر فتحہ ہو، شد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں با مفتوحہ غیر مشددہ ربک۔ با پر فتحہ بھی ہو، شد بھی ہو، را مفتوحہ مشددہ الرحمن۔ با پر ضمہ ہو، را پر فتحہ ہو، شد نہ ہو، را مفتوحہ غیر مشددہ ربک۔ را پر فتحہ بھی ہو، شد بھی ہو، را مفتوحہ مشددہ الرحمن۔ را پر ضمہ ہو، شد نہ ہو، ربما۔ را پر ضمہ بھی ہو، شد بھی ہو، مرو۔ را ساکن اس سے پہلے زبر ہو، فتحہ ہو، را ساکن ما قبل مفتوح برقن۔ را ساکن ما قبل مضموم یرزقون۔ کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 6۔ را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو مگر عارضی، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی۔ ارجع یا ارجعی، را ساکنہ سے پہلے کسرہ تو ہو مگر پچھلے کلمے میں ہو، الگ کلمے میں ہو، اس کو کہتے ہیں را ساکن ما قبل کسرہ منفصلہ۔ رب ارجعون، کتنی ہو گئیں؟ 8۔ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پہلے حرف دیکھا وہ بھی ساکن، تیسرے حرف پر اگر فتحہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے، القدر، الفجر، اس کو کہتے ہیں را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح۔ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، تیسرے حرف پر ضمہ ہو تو اس کو کہتے ہیں را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم۔ کتنی حالتیں ہو گئیں؟
بھول گئے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، 10 ہو گئے، بالکل صحیح۔ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں استعلاء کا حرف ہو، اس کو کہتے ہیں را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حرف مستعلیہ متصلہ۔ کتنے ہو گئیں؟ 11۔ باریک ہونے کی 7 حالتیں ہیں تفصیلی: را مکسورہ ہو مشدد نہ ہو، را مکسورہ غیر مشددہ رجال، را پر کسرہ بھی ہو شد بھی ہو الرجال، را مکسورہ مشددہ، را ساکن ما قبل مکسور جیسے انذر یا شرعتن، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور جیسے ذکر۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ را ساکنہ سے پہلے جب یا ساکنہ آ جائے جیسے خیر غیر غیر قدیر بصیر، را ساکن ما قبل یا ساکن۔ 5 ہو گئیں۔ وہ را جس میں امالہ کیا جاتا ہے رائے ممالہ کہلاتی ہے، یعنی مجریہا، یہ بھی باریک پڑھی جائے گی۔ کتنی ہو گئی؟ 6 حالتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کی ایک ایک حالت رہ گئی۔ اب آگے پڑھیں گے آپ، ماشاءاللہ آپ نے شروع کیا ہے۔ وقوف منصوب الی القاری، یہ ہوگی، آگے آئیں گی وقوف منصوب الی الادا، وہ وقوف جن کی نسبت ادائیگی کی طرف ہے۔ وقوف منصوب الی الادا میں آپ وقفوں کی مختلف قسمیں پڑھیں گے، اس میں جو مشہور وقوف ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وقف بالاسکان، وقف کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو، اس کو ساکن کر کے وقف کرنا وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ وقف جیسے الحمدللہ رب العالمین میں زبر ہے، ہم وقف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مالک یوم الدین میں زیر ہے، ہم وقف کرتے ہیں مالک یوم الدین۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں پیش ہے، ہم وقف کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين۔ یہ وقف بالاسکان، کلمے کے آخری حرف پر اگر حرکت ہو تو اس کو ساکن کر کے وقف کرنا۔ وقف کا ایک طریقہ یہ عام وقف ہے، عوام الناس بھی اسی طرح وقف کرتے ہیں، اور ایک ہے وقف بالروم کہلاتا ہے۔ روم کے اصل معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، روم کے اصل معنی ہیں۔ وقف بالروم یہ تینوں حرکتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا۔ وقف بالروم کہتے ہیں کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر اگر زیر یا پیش ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے زیر یا پیش کا تہائی حصہ پڑھنا، یعنی ہلکی سی زیر یا ہلکی سی پیش پڑھنا، یہ وقف بالروم کہلاتا ہے۔ یہ زبر میں نہیں ہوتا، زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مالک یوم الدین کے نیچے زیر ہے تو ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین، یوم الدین۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں پیش ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین، ہلکی سی زیر یا ہلکی سی پیش۔ اور ایک وقف ہے جس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں، وہ صرف پیش میں ہوتا ہے، صرف زیر میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر اگر پیش ہو تو آپ اس کو ساکن تو پڑھیں، مگر حرف کو ساکن پڑھنے کے بعد ہونٹوں کو گول کریں جس طرح کے پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، نستعین ختم کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين۔ پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں تو یہاں صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی، صرف اشارہ ہے۔ اگلے کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں حرف موقوف علیہ مضموم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3۔ اب یہاں ہمارا جو مقصد ہے نا وہ وقف بالروم کے ساتھ ہے۔ ہم نے کسی ایسے کلمے پر وقف کیا جس کے آخر میں رائے مکسورہ ہے، اور وقف بھی وقف بالروم کیا،
یعنی رائے مکسورہ کے کسرے کو ہلکا سا ہم نے پڑھا۔ یہ ہلکا ہونے کی مقدار کیا ہے؟ تہائی حصہ کسرے کا۔ مثلا کسرے کے آپ 3 حصے کریں، 2 حصے نہ پڑھیں، 1 حصہ پڑھیں، مراد ہے ہلکا سا کسرہ پڑھنا، جیسے والفجری، والفجری، یہ وقفہ بالروم ہے، والفجری، تو زیر والی راہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہاں بھی ہم نے راہ پر ہلکا سا زیر پڑھا ہے، اگرچہ ہلکا سا پڑھا ہے، زیر تو پڑھا ہے نا، تو اس ہلکے سے زیر کی وجہ سے وقف روم کرتے ہوئے راہ کو باریک پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رائے مرامہ۔ وہ راہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے وہ مکسور ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر پیش والی راہ پر وقف روم کریں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روم جو ہے یہ زیر میں ہوتا ہے یا منتصغر، یہاں وقف الاسکان کریں منتصغر، کیسے پڑھتے ہیں راہ کو؟ باریک۔ جب ہم وقف روم کریں گے تو منتصغر، منتصغر، جلدی سے منتصغر، تو راہ پر ہلکا سا پیش پڑھیں گے۔ اس ہلکے سے پیش کی وجہ سے راہ پر پڑھی جائے گی، اس کو کہتے ہیں رائے مرامہ مضمومہ۔ رائے مضمومہ پر وقف روم کریں تو اس میں پیش کو ہلکا سا پڑھتے ہیں، اس لیے اس ہلکی کی وجہ، پیش کی وجہ سے راہ کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر رائے مکسورہ پر وقف روم کریں اس میں زیر کو ہلکا سا پڑھتے ہیں، اس زیر کی وجہ سے راہ موقوفہ بالروم باریک ہوگی، تو پر ہونے کی 12 حالتیں ہو گئی، باریک ہونے کی۔ سورہ شعراء میں ایک لفظ ہے کل فرقن، کل فرقن میں را ساکن ما قبل مکسور، ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہے۔ قاعدے کے مطابق کیسے پڑھیں گے اس کو؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن ما قبل مکسور سے پہلے، را ساکن مکسور کے بعد، را ساکن ما قبل مکسور کے بعد اسی کلمے میں حرف استعلاء کا آ جائے، جیسے ہم نے وہ شرط تیسری پڑھی ہے، تو را کو پر پڑھتے ہیں کل فرقن۔ اب اس کو ہم پر کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ بولے، قاف کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ قاف حرف استعلاء کی وجہ سے را ساکن ما قبل مکسور کو ہم پر پڑھ رہے ہیں۔ جس قاف کی وجہ سے ہم را کو پر پڑھ رہے ہیں اس قاف کی نیچے حرکت کیا ہے؟ زیر ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ اس قاف کے زیر کی وجہ سے را کو باریک پڑھنا بھی درست ہے۔ قاف کی وجہ سے تو پڑھیں گے، مگر قاف کی زیر کی وجہ سے باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس را کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب دونوں وجہ جائز ہوں تو اصطلاح تجوید میں اس کو کہتے ہیں خلف۔ کیا کہتے ہیں؟ خلف ہے، یعنی دونوں وجوہ جائز ہیں۔ والخلف فی فرق لکسر یوجد، والخلف فی فرق لکسر یوجد، آپ کی کتاب جزری میں ہے کہ فرقن کی راہ میں جو خلف ہے دونوں طرح سے پڑھنا، یہ قاف کے کسرے کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ قاف کی وجہ سے تو پر پڑھیں گے، مگر اسی قاف کی زیر کی وجہ سے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں وجوہات پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے جو ہے نا آگے 8ویں لمحے کا یہ خلاصہ اور